حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں مزدوری کیا کرتے تھے. دن بھر مزدوری کرنے پر آپ کو 2 درہم ملتے تھے. بڑی محنت سے روزہ رہ کر کے مزدوری کرتے تھے. شام کے وقت 2 درہم سے آٹا خرید لایا اور گھر میں لا کر دیا. اس سے 5 روٹیاں بنی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دسترخوان پر وہ 5 روٹیاں بچھاتی ہیں. اچانک دروازے پر ایک یتیم بچہ، ایک یتیم لڑکا آواز دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اپنے دسترخوان سے بھی کچھ کھلا دو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر دیتی اور صرف پانی پی کر کے پورے گھر والے افطاری کرتے ہیں. دوسرے دن پھر سحری کیا ہے؟ پانی. پھر روزہ رکھے. حضرت علی اسی حالت میں مزدوری کرتے تھے. پھر شام میں 2 درہم کا آٹا خرید کر کے آج لائے. پھر 5 روٹیاں بنی. آج ایک مسکین آیا جس کے کپڑے بھی پھٹے تھے، بہت ہی غریب الحال نظر آتا تھا. اس نے بھی آواز لگائی کہ تمہارے گھر سے روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے، کئی دن ہو گئے مجھے کھانا میسر نہیں آیا. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی. پھر پانی سے افطار ہو گئی. کس کی یہ ہمت ہے؟ یہ لجپال اور سخی گھرانہ صرف رسول اللہ کا ہے، اہل بیت کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 1 روٹی دے دیتے اور باقی 4 تو اپنے رکھ لیتے، بانٹ لیتے. حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے نام پر مانگا. تو میں اس میں ڈیوائڈ کیسے کروں؟ اللہ کے لیے اتنا اور ہمارے لیے اتنا، سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے دے دیا. تیسرے دن پھر پانی پی کر کے روزہ رکھتے ہیں. پھر حضرت علی مزدوری کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے فاقہ 3 دن کا، سحری بھی پانی سے، افطاری بھی پانی سے. یہاں تو ہمارے شام ایک ہی روزے میں پیٹ جھک جاتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. لیکن وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کی سخت بھوک کے بعد بھی ایک باغیچے میں خدمت کر رہے ہیں. اور مزدوری ملی تو آج بھی وہ اپنی مزدوری سے آٹا لے کر کے آئے. آج ان کے گھر کے دروازے پر ایک قیدی آیا، اسیر. اس نے آواز لگائی کہ میں جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی کھلا نہیں رہا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی کھلا سکتا ہے تو رسول اللہ کا گھرانہ کھلائے گا، آپ مجھے دے دیں. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی. اب کیا کھائیں ہیں؟ 3 دن ایسے گزر گئے تھے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ کو بلایا تو دیکھا حسنین کریمین ایک طاق میں دب کے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہیں. حضرت فاطمہ جھک گئی ہیں، پیٹ سے لگ رہا ہے. فضا جو ان کی کنیز ہے کونے میں بیٹھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی کپ کپی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کسی کا کچھ جواب نہیں آیا. پھر آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی قوت سے، شکایت نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، نہ، بلکہ کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب اچھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ رہے تھے اور وہ غیب داں نبی جانتے ہیں. اسی وقت جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے. سورہ دہر کی 29ویں پارے کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اللہ کی محبت میں کبھی یہ لوگ اپنا پورا کھانا یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. اور پھر اخیر میں یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ گھر والے دیتے بھی ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اب تم سے نہ بدلے کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی طلب رکھتے ہیں. یہ وہ گھرانہ جس کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، پھر فاطمہ کا فاقہ ہے، علی کا فاقہ ہے. 3 دن سے اگر ان کے گھر میں روزہ ہے تو پھر ان کا افطار کا سامان دنیا سے نہیں جنت سے اترنا چاہیے. خانے جنت اترا، جبرائیل امین ان کی رضا میں جنتی دسترخوان لے کر کے آئے. یقیناً یہ گھر والے مجبور نہیں تھے، مختار تھے. اللہ عز و جل کی محبت میں کل لٹانا ان کی عادت کریمہ تھی اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں پھر کھانا آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ یقین کامل تھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل فرمائی. عزیزان گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے
جس کے متعلق امام زمن نے فرمایا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یہاں ہم ایسے نہیں کہتے, کوئی اگر مانگنے آئے تو اس سے کہتے ہیں شکریہ تو بول, میں نے تجھے دیا ہے, ایسے ہی دبا کر جا رہا ہے. بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے دینے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ تیرا اور بھلا کرے, دعا بھی یہ خود ہی دیتے ہیں. یہ وہ گھرانہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت قائل ہیں. لیکن بعض لوگ آپ کو یہ بلیم کرتے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں, جو غیر مقلد وہابیہ ہیں وہ حضرت علی کی دشمنی میں کڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنا علی کو بڑھایا جاتا ہے اتنا نہیں ہے. ہم کون ہیں بڑھانے والے؟ علی کو تو اللہ اس کے رسول نے بڑھایا ہے, ہم بڑھاتے نہیں. جتنا احادیث اور قرآن پاک میں ان کی شان بیان ہوئی ہے اتنی ہی بیان کرتے. قرآن میں جب علی کی فضیلت میں آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت آئی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتا ہے, مسکینوں کو کھلاتا ہے, قیدیوں کو کھلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر مال و اسباب زیادہ نہیں تھے, لیکن خیرات اتنی کرتے تھے, سخاوت اتنی کرتے. کیا آپ کا گھر ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر منت مانگتی, اے اللہ اگر یہ دونوں بچے میرے صحیح ہو جائیں. نہیں, آپ کی کنیز فضا, انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ دونوں بچے صحیح ہو جائیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. یہ فضا نے منت مانگی اور بچے دونوں صحت یاب ہوئے, حسنین کریمین. یہاں سے ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ منت مانگنے کے یہ طریقے اہل بیت سے سیکھو. صرف دھاگا باندھنا, تالا بند کرنا یہ منت نہیں ہوتی. مرغے کاٹ کے آنا, بکرے کاٹ کے آنا, لوگ تن آسانی چاہتے ہیں کہ جس میں آسانی سے معاملہ نپٹ جائے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کی منت کر سکتے ہیں, ایک بار مکمل قرآن ختم کرنے کی منت کر سکتے ہیں, 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی منت کر سکتے ہیں, مسجد میں کوئی چیز وقف کرنے کی منت کر سکتے ہیں. باقی رہی بات ہم سب کو منت کا طریقہ کچھ غیروں نے اس طرح سکھایا کہ جا کر مزار پاک کی چوکھٹ پر یا ان کی جالیوں پر دھاگا باندھ دینا. دھاگا باندھنا نہ بزرگوں سے ثابت ہے, نہ ہی آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو منت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہی منت ہوئی, بچے صحیح ہوئے تو روزہ رکھا. 5 لوگ تھے گھر میں, حضرت علی, فاطمہ, فضا اور دونوں حسنین کریمین.